السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کا دوسرا بڑا کثیر الثقافتی اور وسطی شہر برمنگھم ہے، اور آج ہم مہر الملت سینٹر شیکسپیئر اسٹریٹ پر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ بڑی ہی روحانی اور علمی شخصیت پیر تبسم بشیر اویسی صاحب، جو کہ ایک رائٹر بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، ایک مبلغ اسلام بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی جہدوں کے اندر انٹرفیتھ کے حوالے سے، بین المذاہب ہمانگی کے حوالے سے بھی پاکستان کے اندر ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ دوسری مرتبہ یہاں پر برمنگھم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ خاص طور پر اہل سنت و جماعت کے عقائد کے حوالے سے بہت سی سہم گوئیاں بھی چلتی ہیں، بہت سے تنازعات بھی وہ پروان چڑھے ہیں۔ تو آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے جو لوگ اتنے زیادہ ان فروعی معاملات کے حوالے سے یا علم یا انفارمیشن نہیں رکھتے، تو ان کے لیے بنیادی کیا عقائد ہونا چاہیے، اور عقیدت کیا ہونی چاہیے، اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہم پیر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور آپ کی بھی اصلاح ہو جائے اور ہماری بھی اصلاح ہو جائے۔ پیر صاحب کے بلا پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا وقت دینے کا۔ الحمدللہ دین کی خدمات کے حوالے سے آپ پاکستان کے اندر بھی اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے وہ پیغامات بھیجتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ یہاں برمنگھم کے اندر موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ تو تھوڑا سا ہمیں عقیدے کے حوالے سے وہ بتائیے گا کہ یہ کتنا ضروری ہے، اور ہمارے اہل سنت و جماعت ہے، اس کے کیا بنیادی بیسک عقائد ہیں کہ جس پر ایک سنی مسلمان کا وہ پختہ ہونا، کاربند رہنا وہ ضروری ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ مذہب سے وہ دور ہو جاتا ہے، یا عقیدے سے دور ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں برادر مکرم جناب محمد عرفان طاہر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی شفقت اور محبت فرمائی، اور آج امیر ملت سینٹر برمنگھم آپ تشریف لائے، اور مجھ ناچیز سے یہ ملاقات کر کے آپ آج گفتگو کی مجھے سعادت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکات اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ پاکستان سے یقیناً میں دوسری مرتبہ یہاں حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی حضرت جانشین حضرت امیر ملت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی آپ کی خصوصی شفقت سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ عقیدہ اہل سنت اصل میں عقائد اسلام ہی ہے، اور عقائد اسلام یہ ہیں: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اس کے فرشتوں کو ماننا، اور اسی طرح اچھی بری تقدیر کو ماننا، مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ عقائد اسلام میں سے ہے۔ اور صحیح بخاری میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو جناب جبریل سائل تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب جو ارشاد فرمایا وہ بھی یہی ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہو، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ عقائد اہل سنت اصل میں اسلام کے ہی عقائد ہیں سارے کے سارے، اور جو اہل سنت و جماعت ہیں یہ پوری دنیا میں سب سے بڑی جماعت ہے۔ مسلک کے اعتبار سے یہ اعتدال پسند لوگ ہیں، یہ محبتوں کو فروغ دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، تمام نبیوں پر ایمان لانا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد، حضور کا معراج، اختیارات نبوت، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام شانوں کے ساتھ حضور کی ذات اقدس کو ماننا، اور حضور علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول ماننا، حضرت سیدنا عمر فاروق کو خلیفہ دوم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ سوم، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خلیفہ چہارم، اور حضرت امام حسن کو خلیفہ راشد پنجم ماننا، صحابہ کرام تمام کا ادب اور احترام کرنا، اہل بیت نبوت کے تمام نفوس قدسیہ کا احترام کرنا، اولیاء اللہ کو ماننا، یہ عقائد اہل سنت ہے۔ عقیدہ اہل سنت میں نفرت نہیں ہے، محبت ہے۔ محبت ہے۔ پیر صاحب قبلہ اب بھی ہمارا
یعنی ایک کنسیپٹ جو ہے وہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پر صحابہ کرام کے حوالے سے اور اہل بیت طہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے جو ہے کیا ایک یعنی مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے ان سے محبت کا یا عقیدت کا؟ جی عرفان صاحب دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ تمام صحابوں کو جتنی بھی عظمتیں ملی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ملی ہیں، اور اہل بیت نبوت کی بھی جتنی عظمتیں اور شانیں ہیں یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی ہی بدولت ہیں۔ لہذا ہمیں جس حیثیت صحابہ کرام کو ہمارے اسلاف نے مانا ویسے ہی ہمیں ماننا چاہیے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت نبوت میں سمجھتا ہوں کہ شانوں میں تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ بھی عظمت والے ہیں اور اہل بیت بھی عظمت والے ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے در والے ہیں اور اہل بیت نبوت حضور کے گھر والے ہیں، وہ بھی عظمتوں والے یہ بھی عظمتوں والے، اور سب کی عظمتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہیں۔ میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ قیامت کے دن ہم سے یہ سوال نہیں ہونا کہ کون فضیلت والا تھا اور کون کم فضیلت والا تھا، یہ سوال ہونا ہے کہ ادب کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے۔ لہذا صحابہ کرام اور اہل بیت نبوت کی شانوں میں ہمیں تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ خلیفہ اول خلیفہ راشد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اسی طرح ہی ماننا چاہیے افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ دونوں کی حیثیت سے ہمارے اسلاف نے جو فتویٰ جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت نص سے قرآن سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقی صحابہ بھی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے باقی صحابہ کرام کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت نہیں۔ باقی صحابہ میں سے کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کریں گے تو گمراہی ہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کریں تو یہ سیدھا کفر ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا خود ذکر ہے۔ وہ غار والا سارا واقعہ قرآن حکیم میں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ صاحب ہی صحابی رسول سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور اسی طرح جس طرح سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اس پہ بھی ہمارے اسلاف نے فتویٰ جاری کیا کہ کسی اور کی توہین گمراہی ہے، مگر حضرت فاطمہ الزہرا کی اگر توہین کی جائے تو یہ کفر ہے، ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ لہذا سارے ہی شان والے ہیں، ہمیں سب کا ادب کرنا چاہیے۔ اچھا پیر صاحب قبلہ، ابھی جو ہے جو مروجہ دور چل رہا ہے تو یہاں پر یعنی کوئی بندہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اہل بیت سے تو بڑی محبت ہے، بڑی جو ہے الفت ہے، ان کے لیے جاں نثار ہیں، لیکن اس آڑ میں اگر وہ صحابہ کو کریٹیسائز کرتے ہیں یا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو وہ کیا یہ بھی عقیدے کے اندر آتا ہے ہمارے؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اہل بیت کرام کی مودت میں یا محبت میں باقی صحابہ پہ تنقید کی جائے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ ان کی شانیں بیان کریں لیکن صحابہ کی توہین نہیں کرنی، اور صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتے اہل بیت نبوت کی شان کو گھٹانا یا ان پہ تنقید اور تنقیص کرنا یہ بھی اہل سنت کا شیوا نہیں ہے۔ اہل سنت اعتدال پسند ہیں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے حسین انداز میں فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں اور اہل بیت نبوت کشتی نوح کی مانند ہے۔ کشتیاں پہلے دور میں ستاروں کی سمتیں دیکھ کے چلتی تھی، منزل اسی کو ملے گی جو ستاروں سے رہنمائی لے گا اور اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوگا۔ اچھا پیر صاحب قبلہ، ابھی جو دور چل رہا ہے
کوئی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ یا ثبوت شتم کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یا حضرت ابو سفیان کے حوالے سے، یا کریٹیسزم کرتے ہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی پرانا دور تو ہم یعنی مثال بنا کے اگر ان کا مقام و مرتبہ جو صحابیت کا درجہ ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اسی طرح پھر حضرت ابو سفیان کی جو اہلیہ ہیں ان کے حوالے سے بہت سے معاملات آتے ہیں سامنے، تو اس پر جو ہے ہمارا اہل سنت کا کیا عقیدہ کیا ہے اور کیا ہماری کیا جو ہے اس پہ موقف ہونا چاہیے؟ اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے ہمارے اسلاف کا، وہ کف لسان ہے۔ ان کی صحابیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو سفیان بھی صحابی ہیں، حضرت ہندہ بھی صحابیہ ہیں، حضرت وحشی بھی صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہم ان کی صحابیت کا انکار نہیں کر سکتے اور اہل سنت انکار کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ حضرت علی کے مقابلے میں جناب امیر معاویہ کو لے آئے یا اسی طرح حضرت ابو سفیان کو لے آئے اہل بیت نبوت کے مد مقابل، تو یہ اہل سنت کا شیوا نہیں ہے، مقابلہ نہیں بنتا۔ یہ زمین ہیں تو علی مولا آسمان ہیں۔ صحابیت میں یہ صحابی ہیں، ان کا ادب اور احترام عقیدہ اہل سنت ہے، مگر ہم ان کو اس درجہ پہ نہیں لا سکتے جس درجہ میں مولا علی، امام حسن، امام حسین ہیں۔ اہل سنت یہ ایسے لائے بھی نہیں ہیں، لہذا احترام ہمیں ضرور کرنا چاہیے نفس صحابیت کے اعتبار سے، مگر باقی کف لسان خاموشی کا حکم ہے ان کے بارے میں۔ تاریخ کے حوالوں سے ان پر تنقید کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ اہل سنت کا شیوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایمان ابو طالب کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں پر جو ہے بہت سی مباحث جو ہے وہ چھیڑی جاتی ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، اس پر کیا حکم ہے؟ اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ اہل سنت و جماعت حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے بھی خاموش ہے، کف لسان ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا کہ ان کا اعلانیہ ایمان ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کی خدمات نبویہ اتنی ہیں، حضور علیہ السلام کی اتنی انہوں نے خدمت کی ہے، تو ان کو ہم اعلانیہ کافر نہیں کہہ سکتے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت کے اعتبار سے ابھی دیکھیں نا، بخاری کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے کہ ابو لہب نے حضور علیہ السلام کی ولادت پر، بھتیجے کی ولادت پر انگلی سے اپنی لونڈیا کو آزاد کیا خوشی میں، تو اس کو ہر پیر کے دن اس انگلی کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے، نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے۔ تو جناب ابو طالب نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اعلان نبوت سے پہلے بھی کی ہے اور اعلان نبوت کے بعد بھی کی ہے، اور اپنے بیٹوں کو اٹھا اٹھا کے بستر پہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹاتے رہے۔ آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد مومنہ ہیں، مولا علی مومن ہیں، ان کے بیٹے ہیں، حضرت جعفر طیار ان کے بیٹے ہیں، اولاد بھی ساری کی ساری ایمان والی ہے۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی یہ کم خدمات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ دین کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو اسلام کا آغاز اور تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے وہ جناب ابو طالب کے گھر سے ہوتا ہے۔ اسی طرح شاب ابی طالب میں حضرت ابو طالب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 سال محصور رہے۔ اگر وہ غیر مومن تھے تو مشرک تھے، تو کیا ضرورت تھی کفار کو ان کے ساتھ بھی بائیکاٹ کرنے کی؟ لہذا اعلانیہ جو بزرگ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی خدمات کے اعتبار سے ان کو خراج تحسین ضرور پیش کیا جانا چاہیے، اور ان کو اس طرح کافر یا مشرک سمجھ کے، جیسے باقی کافر اور مشرکوں کے حوالے سے ہمارے نظریات ہیں، وہاں پہ خاموشی اختیار کریں، خاموشی اختیار اگر کوئی ان کی یعنی شان بیان کرتا ہے یا ان کی نعت بیان کرتا ہے، تو منقبت یا ان کا قصیدہ ان کی تعریف کرتا ہے، تو اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، چونکہ جناب ابو طالب نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نکاح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ جو پڑھایا ہے، وہ خطبہ آپ پڑھے نا، اس میں الحمدللہ الذی، ان الفاظ سے جناب ابو طالب نے وہ خطبہ پڑھا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ موحد تھے، توحید پرست تھے، اللہ کو مانتے تھے. اس حوالے سے ان کو ہم اچھا آج کل عرف عام میں پاکستان میں بھی اور یہاں بھی ہمارے ظاہر ہے جتنے بھی اسلام کو ماننے والے ہیں یا اہل سنت کو فالو کرنے والے ہیں، تو عرف عام میں یہ چیزیں چلتی ہیں کہ جی یہ رافضی ہو گیا، یہ ناصبی ہو گیا، یہ خارجی ہو گیا. اس کی تھوڑی سی تعریف جو ہے مختصراً اگر بیان کر دیں، یہ کیا ہے، رافضی کیا ہے، ناصبی کیا ہے، خارجی کیا ہے، اور ہمارا عقیدہ اس کو کیا کہتا ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت ہیں جی، ہمیں اہل سنت ہی رہنا چاہیے. اور اہل سنت میں ہی لوگ جو یا رسول اللہ کہتا ہے، صحابہ کرام کا ادب کرتا ہے، اہل بیت نبوت کا احترام کرتا ہے. ہمیں ان پر ایسے فتوے نہیں لگانے چاہیے. میری رائے جو ہے، جو اہل بیت اطہار پنجتن پاک کو مانے یا زیادہ ان کا ذکر کرے مولا علی کا، اس کو رافضی کہا جاتا ہے. جو صحابہ کرام کی زیادہ شان بیان کرے اس کو خارجی کہہ دیا جاتا ہے. اور ان خارجی رافضی معاملات میں ہمیں اہل سنت کو نہیں پڑھنا چاہیے. خارجی بھی ظاہر ہیں جو ہیں خارجی، ان کا بھی پتہ ہے، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. اور رافضی جو ہیں ان کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جو اہل سنت ہے وہ ان میں رافضی خارجی والی بحث ہمیں نہیں چھیڑنی چاہیے. ہمیں اپنے عقائد کو، اپنی جماعت کو کمزور اس طرح نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی کر کے، بلکہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عظمتیں بیان کرتا ہے ہم ان کے بھی خادم ہیں، اور جو نبی پاک کی آل کی عظمتیں بیان کرتے ہیں ہم ان کے بھی خادم ہیں. تو ابھی جو ہے ہمارے سننے دیکھنے والے ہیں جو ظاہر ہے بہت زیادہ جو ہے دینی یا علم نہیں رکھتے شریعہ کا، یا اس مسائل کو نہیں سمجھتے، ان تمام معاملات کو، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ یہ جو خرافات ہیں یا منفی جو چیزیں آ گئی ہیں، اس سے کیسے وہ جو ہے بچ کے نکل سکتے ہیں اور اپنی راہ کا جو درست تعین کر سکتے ہیں، صراط مستقیم پہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ صراط مستقیم اہل سنت ہی ہے جی، ٹھیک ہے جی، اور حبل اللہ بھی اہل سنت کی ہے. یہی راستہ نجات کا راستہ ہے. تو عام سامعین کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ان کو ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ رافضی خارجی ناسبی والی بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. کوئی اختلافات سے جو ہے بچنا چاہیے. صحابہ کرام اور اہل بیت کی تقابل بھی شانوں کے ان میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ سب کا ادب کرنا چاہیے. اور اہل سنت کے جو بنیادی عقائد ہیں ان پہ ان کو قائم اور دائم رہنا چاہیے. ان بحثوں میں پڑھ کے الجھ کے اپنا ایمان ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جو ہے پیر تبسم بشیر اویسی صاحب بڑی ہی علمی ادبی شخصیت کے مالک ہیں. وہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر عقائد اور پھر عقیدت جو ہے اس حوالے سے اپنا بیان جو ہے وہ پیش کر رہے تھے، اپنے احساسات و خیالات اور جذبات کا اظہار کر رہے تھے. ان اشعار کے ساتھ جو ہے آپ سے اجازت چاہوں گا. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں. اپنے میزبان اسم عرفان طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.